أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم. کتاب دروس فی مبادئ الفقہ میں 6 کتابیں پڑھنے کے بعد جو ایقاعات کے بارے میں ہے، آج اس وقت ہم 7ویں کتاب جسے کتاب التدبیر کا نام دیا گیا ہے، کتاب التدبیر والمکاتبہ والاستیلاد، آج اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. فہذہ ثلاثۃ امور توجب الانعتاق، یہ 3 امور ہیں جو سبب بنتے ہیں عتق کا. اما التدبیر فبأن یوصی المالک بتحریر عبد بعد وفاتہ. مولا یہ وصیت کرے مثلا کہ یہ میرا غلام میری وفات کے بعد کیا ہے؟ آزاد ہے. اسے کیا کہیں گے؟ تدبیر. صحیح، یعنی مولا یہ وصیت کرے کہ یہ غلام میری وفات کے بعد آزاد ہے. فَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَبِأَنْ يَتَعَاقَدَ كُلٌّ مِّنَ الْمَالِكِ وَالْعَبْدِ عَلَىٰ عِتْقِهِ بَعْدَ دَفْعِ مِقْدَارٍ مِّنَ الْمَالِ. مکاتبہ کیا ہے؟ کہ عقد کریں مالک اور غلام علی عتقہ، اس کی آزادی پر. کس کی؟ غلام کی. کیا کہ اگر اتنا مقدار مال ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا. یہ مثلا مکاتبہ ہے. وقد امر اللہ سبحانہ الی اجابۃ العبد اذا اراد الکتابہ، اور اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے عبد کو، غلام کو، کہ وہ جب ارادہ کرے کتابت کا تو وعلم منہ الایمان او امکنہ، اور وہ اس کو جانے یا اس کے لیے ممکن ہو ادارت شؤونہ، اپنے جو کام ہیں ان کو انجام دینا. ولا بد مع ذلك من تزویدہ بمال یساعدہ علی العیش مستقلا، اور چاہیے کہ کچھ مال زیادہ دے اس کو مدد کے طور پر، تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. آزاد زندگی، استقلالی، یعنی اپنی خود زندگی اچھی طرح گزار سکے اپنے حال پر. استقلال یعنی بذات خود، یعنی اب غلام نہیں لانا ہو یا غلام نہیں رہے گا. قال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. صحیح، یعنی جب تم کسی کو اس طرح آزاد کرو تو اس کو یعنی مال دے دو، اللہ کے مال میں سے، اپنے اللہ کے مال میں سے اسے مال دے دو اس میں اللہ نے دیا ہے. یہ ہو گیا مکاتبہ. یعنی مکاتبہ کا خلاصہ کیا ہے اور اس کا تدبیر کا؟ تدبیر میں کیا ہے کہ مولا وصیت کرے کہ یہ غلام میری وفات کے بعد آزاد ہے. کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مکاتبہ کیا ہے کہ عبد اور مولا آپس میں یہ لکھا پڑھی کریں کہ مثلا اتنا مال دے دے گا عبد تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا. ٹھیک، مثلا یہ لکھا پڑھی ہو، اور جب وہ آزاد کیا جائے مثلا تو اسے کچھ مال اضافہ دے دیا جائے تاکہ وہ کیا کرے؟ اپنی صحیح زندگی مستقل طور پر گزار سکے. عمل استیلاد، استیلاد کیا ہے؟ فبأن تلد الأمہ من مالکہا. استیلاد کیا ہے؟ یعنی کنیز اپنے مالک سے بیٹا یا بچہ پیدا کرے، مثلا اس کے کوئی بچہ پیدا ہو مالک سے، اس کے مالک سے. فتکون بعد وفاتہ من نصیب ولدہا، تو پھر جو ہے وہ اس کی وفات کے بعد یہ اس کے بیٹے کے نصیب سے ہوگا، حصے سے ہوگا. وقت تقدم انہ، یعنی یہ جو ہے یہ کنیز جس سے بچہ پیدا ہوا ہے یہ کس کا حصہ بن جائے گا؟ اس کے بیٹے کا حصہ بن جائے گا. وقت تقدم انہ لا یملک شخص احد العمودین فتنطق بحینھا، تو یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ اگر عمودین میں سے کوئی مالک ہے تو پھر وہ اس کا غلام یا عبد نہیں رہے گا. کون؟ عمودین میں سے کوئی اگر ہے. کیوں؟ ماں باپ ہے اس کے، تو اس کے غلام نہیں ہو سکتے.
یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. یعنی اب یہ کنیز جس سے بچہ پیدا ہوا ہے اگر مالک مر جائے تو اب یہ بیٹے کی ملکیت بن گئی. بھائی میراث کہاں جاتی ہے؟ باپ کی بیٹے پہ تو جاتی ہے. تو گویا کنیز ہے اس کی کوئی تو مالک ہے اس کا بیٹا اور یہ اس کی ماں ہے تو گویا وہ آزاد ہو جائے گا. آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا. بات سمجھ آ گیا ہوگا سمجھا جی. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 8 کتاب الاقرار. نمبر 8 ہے کتاب الاقرار. کتاب الاقرار کیا ہے؟ وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْأُمُورِ الْقَضَائِيَّةِ. یہ کتاب الاقرار ہے امور قضائیہ میں سے. اقرار کرنا یعنی یہ قضا میں سے. قضا سمجھتے ہیں نا؟ قضا سمجھتے ہیں یعنی عدالت وغیرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں. فَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَى شَخْصٍ اقرارُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِهِ. بس فَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ ثُبُوتِ الْحَقِّ حق کے ثابت ہونے کے اسباب میں سے کیا ہے؟ عَلَى شَخْصٍ اقرارُهُ. یہ انسان کا خود اقرار کرنا ہے. اگر کوئی انسان خود اقرار کر رہا ہے تو اس کا ثابت ہو گیا یعنی ثبوت مل گیا. اللہ نفسی بہی یعنی خود انسان اقرار کر دے اس کے بارے میں. مثلا مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کے یہاں چوری کی ہے. اب اس کو ثابت کیسے کیا سبب ہے ثبوت کا اس پہ؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر وہ خود ہی آگے اقرار کر لے تو بات ختم ہوگی. کہیں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ایک ثبوت ہے. یہ خود ایک سبب ہے اسباب میں سے. فَلَوْ شخص آخر دینا. اگر کوئی شخص مثلا دعویٰ کرے کسی پر کس چیز کا؟ دین کا کہ میرا قرض ہے. فَعَلَيْهِ الْإِقْرَارُ بَيِّنَةً. تو اس پر کیا واجب ہے کہ وہ بینہ لائے. بینہ یعنی ثبوت لائے علی مدعا یعنی اپنے دعوے پر. وَإِلَّا رُدَّ دعویٰ ہو اگر وہ شہود نہیں لائے گا یا قسم نہیں کھا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس کا دعویٰ رد ہو جائے گا. وَلَكِنْ لَوْ أَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْص بِكَوْنِهِ مدینہ. لیکن اگر وہ شخص خود کہے اقرار کرے کہ صاحب میرے اوپر اس کا قرض ہے، جناب میرے اوپر اس کا قرض ہے، خود کہے آ کے قام اقرار ہو مقام البینہ. تو اس کا یہ اقرار بینہ کی جگہ پر آ گیا. یعنی ہے تو بس ہے کہ وہ خود اقرار کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مقروض ہے اور اس کا قرض ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ ہوا یعنی انسان کا خود اقرار کر لینا تو کافی ہے. کیوں؟ کہہ رہے ہوا معنی قولہم. اور یہ اس قول کے معنی ہے جو فقہاء یا عقلاء کہتے ہیں. کیا؟ اقرار العقلاء انفسہم جائز او نافذ. یعنی عقلاء اس بات کو کہتے ہیں کہ عقلاء کا اقرار کرنا اپنے بارے میں خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز ہے اور نافذ ہے. یعنی اقرار عقلاء خود ان کے اوپر جائز ہے اور نافذ ہے. یعنی اگر وہ خود اقرار کر لیں کسی بات کا تو کیا ہے؟ یعنی اب چاہے وہ جائز ہے اور نافذ ہے. وہ نافذ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. یعنی اقرار کی ایک حیثیت اور ویلیو ہے اور ایک وہ خود ایک سبب ہے اسباب ثبوت میں سے، ثبوت حق میں سے. کتاب الجعالہ نمبر 9 کتاب الجعالہ. الجعالہ شبیہۃ بتعجیز الشخص نفسہ حینما یقوم بعمل معین. جعالہ جو ہے وہ شبیہ ہے کسی شخص کے اجیر ہونے سے اپنے آپ کو کہ وہ حینما یقوم بعمل معین کہ وہ مثلا کسی کام کے لیے معین کام کے لیے مثلا کسی معین کام کو انجام دے. الا ان الجعالہ یتم فیہا استئجار شخص معین. مگر یہ کہ جعالہ جو ہے اس میں وہ تمام نہیں ہوتا لا یتم فیہا استئجار شخص معین کہ وہ کسی ایک خاص شخص معین شخص جیسے انجام دے. وانما ینادی صاحب العمل امام البلا. یعنی کسی ایک خاص شخص سے وہ نہیں ہوتا بلکہ صرف اور صرف صاحب عمل جو ہے وہ منادی کرتا ہے، ندا دیتا ہے امام الملا. امام الملا یعنی بہت سارے لوگوں کے سامنے. بجعل مقدار معین من المال لمن یقوم له بعمل معین. کیا کرتا ہے وہ کہ ایک معین مقدار کرتا ہے مال میں سے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اتنا مال میں دوں گا لمن یقوم له بعمل معین کہ جو شخص اس میرے کار معین کو انجام دے، اس عمل معین کو انجام دے، جو میرا یہ کام انجام دے گا میں اس کو اتنے پیسے دوں گا مثلا. اس طرح ہوتا ہے. یعنی وہ کسی یہ بھی
یہ ایجاد کی قسم ہے کہ بھی استجاب کی قسم ہے، لیکن اس میں خاص شخص معین نہیں ہوتا کوئی، بلکہ مالک ایک سب کے سامنے اعلان کرتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو میرا کام انجام دے دے گا اس کو میں اتنے پیسے دے دوں گا، اتنا مال دے دوں گا، بس اس طرح ہوتا ہے۔ کہنا ہے کہ جعالہ بھی ایک قسم ہی ہے، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے تاجر شخص، کسی ایک شخص کو جیسے جو ہے مثلا اجیر بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک خاص شخص جو ہے وہ انجام دیتا ہے کسی کام کو۔ لیکن جعالہ میں کیا ہے کہ عام طریقے سے اعلان کرے گا وہ شخص مثلا اور کہے گا کہ بھائی اتنے اس کام کو جو شخص انجام دے گا میں اس کو اتنا مال دوں گا، مثلا من المال لمن يقوم له بعمل محكم ويقال للملتزم الجاهل، جو ملتزم ہے جو اس بات پر التزام کرے، اس بات کو قبول کر کے اس پر عمل انجام دینے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے، اسے کیا کہیں گے؟ جاہل۔ ولمن يعمل ذلك العمل، ہاں جو ملتزم ہے جو یعنی عمل کرا رہا ہے، کام کرا رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ ولمن يعمل ذلك العمل، اور جو عمل انجام دے وہ عامل ہے، صحیح، جو اس عمل کو انجام دے وہ عامل ہے۔ والعوض الجعل والجعیلہ، یہ جو مال دیا جائے گا اسے جعل یا جعیلہ کہا جائے گا۔ تو جو کام لے رہا ہے ملتزم ہے اسے جاہل کہیں گے، اور جو عمل کر رہا ہے وہ عامل ہے، اور جو عوض دیا جا رہا ہے اسے جعل یا جعیلہ کہا جائے گا۔ کتاب الایمان نمبر 10، کتاب الایمان۔ والایمان بفتح الالف، ایمان، ایمان نہیں، ایمان جمع یمین، یہ یمین کی جمع ہے۔ یمین کیا ہے؟ وہ الحلف اب القسم، یہ حلف یا قسم، یعنی حلف یا قسم کو یمین کہا جاتا ہے۔ فلو حلف شخص، اگر کوئی شخص حلف اٹھائے علی انہ سیفعل الشیء الکذائی، کہ وہ مثلا فلاں چیز کو انجام دے گا، مثلا وجب علیہ فعلہ، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو انجام دے۔ اے ان القسم یلزمہ بہ، یعنی قسم اس کو اس پر کیا کرے گی؟ اس کو ملزم بنائے گی، یعنی اس قسم کا انجام دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ ولکن یشترط فیہ، لیکن اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط، اولاً پہلی شرط ان یکون الحلف بسم اللہ، بسم اللہ تعالی، حلف جو ہے وہ اللہ کے نام سے ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ قسم اللہ کے نام سے۔ وعلیہ لا یکون الحلف باسم النبی او الامام، حلف جو ہے وہ نبی الامام کے نام سے نہیں انجام پاتا، بلکہ اللہ کے نام سے انجام پائے گا، اب الامام اب القرآن، اور نہ ہی قرآن کے نام سے انجام پائے گا، بلکہ اللہ کے نام سے جو ہوتا ہے نا، بہت سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، تو اللہ کی قسم اس طریقے سے کھا رہے ہیں جسے قسم شریک کہا گیا ہے، تو وہ اس کا اوپر واجب ہے کہ اسے انجام دے۔ لیکن کوئی کہہ رہا بھائی نبی کی قسم، بھائی امام کی قسم، بھائی قرآن کی قسم، تو وہ اس طرح جو ہے حلف نہیں کہا جائے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ ثانیاً و ثانیاً، دوسری شرط ان یکون ذلک الشیء جائزا، دوسری یہ کہ جس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے، جس کو انجام دینے کی قسم کھا رہا ہے، وہ چیز جائز ہو۔ فلو حلف علی فعل محرم، اگر کوئی شخص حلف اٹھا لے، حلف کر لے کسی فعل محرم کے لیے، او مکروہ یا مکروہ کے لیے، لم یکون ھذا الحلف ملزمان، تو پھر یہ حلف ملزم نہیں ہوگا، یعنی اس پر لازمی نہیں۔ واضح واضح سمجھ میں آ رہا ہے حسن مدی؟ حلف کے بارے میں کیا ہے کہ کچھ شرطیں ہیں۔ حلف کا مطلب یہ ہے کہ شخص حلف اٹھا لے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ حلف یعنی قسم، جو شخص قسم کھا لے، حلف اٹھا لے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ لیکن حلف کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط اللہ کے نام سے ہو، دوسری شرط کہ وہ شے جائز ہو جس کے بارے میں قسم کھائی جا رہی ہے، والیمین مشروعہ، اور شرعی قسم ہو، کہ یحلف علی قراءۃ ھذا الکتاب، مثلا وہ یہ حلف اٹھائے مثلا اس کتاب کے پڑھنے پر، وہ اس کتاب کو پڑھے گا۔ کون سی کتاب ہے؟ وہ نافع ہے، الکتاب النافع، وہ کتاب نافع ہے، یعنی قسم کھائے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں گا، مثلا نافع کتاب ہے کوئی، وہ فائدہ بخش،
من اول آخر ہی، وہ قسم کھائے کہ میں اس کتاب کو پڑھوں گا. کتاب کون سی ہے؟ کتاب نافع ہے، یعنی فائدہ مند کتاب ہے. اول سے اور آخر تک اس کتاب کو میں پڑھوں گا. او ینزفا اسنانہ، یا میں اپنے دانتوں کو صاف کروں گا. تو یہ رجحان اس میں پایا جاتا ہے، پایا جاتا کتاب پڑھنے میں، نافع کتاب پڑھنے میں اول سے آخر تک. اوے فرحان رجحان ہے یا نہیں؟ اس میں رجحان ہے. یا اور یا قسم گئے ینزفا اسنانہ، ینزفا اسنانہ، کہ وہ اپنے دانتوں کو صاف کرے گا. مرۃ فی الیوم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہر روز اپنے دانتوں کو صاف کروں گا. صحیح. وَالْحِنْسُ بِالْيَمِينِ يُجِبُ الْكَفَّارَ، اور قسم سے، یا پہلے پڑھ چکے. ہنس کیا مطلب ہے؟ کل آپ پڑھ چکے کہ ہنس سے یعنی قسم سے پیچھے ہٹنا کفارے کا سبب بن جائے گا. یعنی جو قسم آپ نے کھائی ہے اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی قسم آپ نے ایسی کھائی ہو جو قسم جائز ہو، مرجو ہو. مثلا آپ قسم کھائیں کہ اگر میں قسم کھاتا ہوں کہ مثلا کتاب شرع الاسلام مثلا اول سے آخر تک پڑھوں گا مثلا، یا میں اپنے دانتوں کو صاف کروں گا، تو مرجو ہے، رجحان پایا جاتا ہے ان چیزوں میں. تو اب آپ اگر قسم کھا لیں ایسی قسم کہ جو قسم کھانا صحیح ہے اس کے بارے میں، تو پھر آپ اس قسم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر آپ پیچھے ہٹیں گے، ہنس کریں گے، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کفارہ دیں، یعنی آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا. نکتفی بہذا المقدار، باقی سہجی غدا انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین. عفواً بس ایک ہی باقی ہے کتاب النظر، انشاءاللہ یہ خود پڑھا دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں. اور انشاءاللہ کتاب النظر نمبر کیا تھا؟ کتاب النظر. والنظر نوع میثاق شرعی، نظر جو ہے وہ بھی ایک عہد شرعی، میثاق شرعی کی ایک قسم ہے. نظر ماننا یہ بھی ایک ایسے ہی ہے جیسے عہد شرعی یا میثاق شرعی بلا یمین، جو بغیر قسم کے ہے. بلزوم القیام بعمل، اس میں بھی انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ عمل کو انجام دے، یعنی لازم ہوتا ہے جس کے بارے میں نظر کی ہے، واجب ہے کہ اس کے اوپر انجام دے، اس کو انجام دے. وَلَهُ، اور نظر کے لیے اصل میں کیا ہے، چیزیں سب مبتلا بھی ہیں. آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی، اور دوسرے بھی کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو اس لیے آپ کو اسے اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے. وَلَهُ صِيغَةٌ مَخْصُوصَةٌ، اور نظر کے لیے ایک خاص صیغہ ہوتا ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ ایک خاص صیغہ ہے. فَلَوْ أَرَادَ شَخْصٌ، مثلا اگر کوئی شخص ارادہ کرے، أَن يَنْظُرَ أَدَاءَ النَّوَافِلِ الْيَوْمِيَّةِ، وہ یہ ارادہ کرے اور اس کا نظر کرے کہ وہ نوافل یومیہ کو ادا کرے گا. مرجو ہے نہیں، یہ نظر مرجو ہے. وہ یہ نظر کرے یا ارادہ کرے کہ وہ نوافل یومیہ کو ادا کرے گا. فعلیہ یقول، تو وہ اس طرح کہے. کیسے کہہ رہا ہوں؟ یقول للہ، کیا؟ للہ علی ان اصلی النوافل الیومیہ کل یوم، کل یوم. جی تو کیسے کرے گا؟ صیغہ جاری کیسے نظر کرے گا کہ اللہ للہ علی ان اصلی النوافل الیومیہ کل یومین، میں اپنے پر اللہ کے لیے واجب کرتا ہوں کہ میں روزانہ نوافل یومیہ پڑھوں گا. یشترط فی النظر، نظر میں کیا شرط ہے؟ ان یکون راجعا، کہ وہ نظر کیا ہو؟ راجع ہو. کیا ہو رہا؟ نظر راجع ہو. للدین والدنیا، یعنی اس میں دین اور دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے. فیکون النظر علی ما لا رجحان فیہ، بس نظر جو ہے وہ یکون نظر ہو جائے گی علی ما لا رجحان فیہ، اس میں رجحان نہ ہو. مما یستوی فعلہ وترکہ باطلا، یعنی اگر کوئی نظر کرے ایسے کام کے لیے کہ جس کا مثلا جس میں رجحان نہ ہو، یعنی اس کا انجام دینا اور ترک کرنا باطل ہو، برابر ہو اس کا انجام دینا اور ترک کرنا باطلا، صحیح رجحان ہی نہ ہو. فیکون النظر علی ما لا رجحان فیہ مما یستوی فعلہ وترکہ باطلا. کہنے لو حکمت لزوم العمل بمورد العمل،
بمورد الیمین والوفاء النظر. حکمت لزم عمل بمورد الیمین میں کیا ہے؟ یعنی جب یمین واجب ہو جائے تو اس کے عمل دینے لازم ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یا نظر کی وفا کرنے کی. ان الیمین والنظر نوعان، یمین اور نظر دو طریقے کی ہوتی ہیں. من دو قسمیں ہیں. من التعاقد مع اللہ، جس میں عقد کیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ. تعاقد ہے طرفین سے، ایک طرف دوسری طرف، ایک طرف تو خود یہ ہو گیا نظر کرنے والا، یہ یمین قسم کھانے والا. دوسری طرف کون ہے؟ اللہ. اللہ سے آدمی عقد کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے. فَكَمَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْعُقُودِ، اور جس طریقے سے عقود کو وفا کرنا واجب ہے. الَّتِي تُبْرُمُ مَعَ عِبَادِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ انجام پاتا ہے. اِذْ قَالَ تَعَالَى، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو وفا کرو. تو جس طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ عقد کا پورا کرنا وفا کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے کان الوفاء بالمواثیق التی یلزم الانسان بها نفسه امام اللہ واجبا ایضا. اسی طریقے سے وہ عہد اور عقد بھی وفا کرنا، وہ عقد بھی وفا کرنا واجب ہے انسان پر جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. یعنی جس طریقے سے عقد اللہ بندوں کے ساتھ وفا کرنا واجب اور ضروری اور لازم ہے، اسی طریقے سے وہ عقد بھی وفا کرنا لازم و ضروری ہے جو عقد انسان نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ نظر بھی ایک میثاق شرعی کی قسم ہے جو انسان مثلا نظر کرتا ہے بغیر کسی قسم کے، لیکن اس پر جو ہے وہ عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس کا خاص صیغہ ہے کہ جو انسان مثلا جب نظر کرے تو اسے وہ پڑھے. مثلا وہ کہے للہ علیہ ان اصلی النوافل الیومیہ کل یوم، میں نوافل یومیہ کو ہر روز پڑھوں گا، میں اپنے اوپر اللہ کے لیے واجب قرار دیتا ہوں اس چیز کو. یعنی میں اپنے اوپر اللہ کے لیے واجب قرار دیتا ہوں کہ نوافل یومیہ کو ہر روز پڑھوں گا، کل یوم ہر روز پڑھوں گا. دوسرے نظر وغیرہ میں یہ شرط ہے کہ اس میں رجحان پایا جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کا انجام دینا نہ دینا برابر ہو، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں رجحان ہو. جیسے نوافل یومیہ یعنی مستحبات ہیں، تو مستحبات میں رجحان پایا جاتا نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے، رجحان ہے ان کے اندر. تو اگر کوئی انسان ایسی نظر کرتا ہے تو نظر منعقد ہوگی اور انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو انجام دے. اس کے یعنی نظر کے لیے وفا کرنا یا یمین میں اس کو وفا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں؟ کہ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ عقد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے. تو جیسے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ یعنی جس طریقے سے یعنی یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، انسان کا عقد ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے. کہاں؟ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو وفا کرو. تو جس طریقے سے یعنی اللہ عز و جل اپنے بندوں اور مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو جو تم عقد کرو اس کو وفا کرو، اسے پورا کرو. تو جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے عقد کو وفا کرو بندوں کے ساتھ، تو جس طریقے سے بندوں کے ساتھ جو عقد کریں اس کا وفا کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہے. اسی طریقے سے جو عقد اللہ کے ساتھ کریں، اپنے خالق کے ساتھ کریں، اپنے مالک الرازق کے ساتھ کریں، اپنے پروردگار کے ساتھ کریں، اس کا بھی بجا لانا اور ادا کرنا، اس کا عقود کو وفا کرنا، عقد کو وفا کرنا، عقد کا وفا کرنا اسی طریقے سے لازم و ضروری اور واجب ہے. نکتفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سیجی. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.